انجینئر صاحب، آپ نے اس کا ذکر کیا، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان دوبارہ منظم ہو رہا ہے اور پاکستان کے اندر کارروائیاں بھی بڑھ گئی ہیں۔ پاکستان کو یہ شکایت رہی ہے کہ طالبان ٹی ٹی پی کے لوگ افغان سرزمین کو ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں اور افغان حکومت اور انڈین بھی ان کی مدد کر رہے ہیں۔ تو اب جب آپ فرما رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان میں پیس کے لیے کوشش کر رہا ہے، تو کیا واقعی افغانستان میں ٹی ٹی پی کو افغان حکومت اور انڈیا وغیرہ کی سرپرستی حاصل ہے؟ د پاکستان دا شکایت او حق هم لري چې داسې شکایت وکړي. د افغانستان خاوره باید د هیڅ ګاونډي په خلاف استعمال نشي. پاکستان کی یہ شکایت ہے اور حق بھی رکھتا ہے کہ ایسی شکایات کرے۔ افغانستان سرزمین کسی بھی پڑوسی کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ بھارت کو چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ اپنی دشمنی اور جنگ افغانستان منتقل نہ کرے اور افغانستان کو آزاد چھوڑ دے۔ اس کی سرزمین کسی دوسرے کے خلاف استعمال نہ ہو۔ جنگ کی ایک وجہ پاکستان اور بھارت کی باہمی کشمکش بھی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ وہ اپنی جنگ افغانستان منتقل نہیں کریں گے۔ کشمیر کی جنگ کابل میں نہیں ہونی چاہیے۔ بھارت پاکستان کے ساتھ اپنے باہمی تنازعات حل کرے۔ افغانستان کو قربان گاہ نہیں بنانا چاہیے اور افغان قوم بھی چاہتی ہے کہ اس کی سرزمین کسی دوسرے پڑوسی کے خلاف استعمال نہ ہو۔ ہم نے کابل حکومت کو بھی یہ کہا ہے کہ ایک کے خلاف دوسرے کے ہاتھوں میں کھیلنا غلطی ہوگی۔ بیرونی سیاست میں توازن پیدا کریں۔ اگر کابل حکومت پاکستان کے خلاف بھارت کے ساتھ ہاتھ ملائے یا عرب ممالک کے خلاف ایران کے ساتھ ہاتھ ملائے یا چین اور روس کے خلاف امریکہ کا ساتھ دے تو افغان عوام مشکلات کا سامنا کرتی رہے گی۔ اس جنگ کو ختم ہونے دیں۔ جنگ سے پاک افغانستان سب کے لیے مفید ہے۔ یا د عربي هیوادو خلاف له ایران سره لاسیو کی یا د چین او د روسیې خلاف له امریکا سره بیا به همدا وضعیت چې نن ورسره مخامخ پرېږدي د جګړه پای ته ورسېږي. د جنگ نه فارغ افغانستان د ټولو په ګټه. لیکن آپ یہ مانتے ہیں کہ ابھی تک افغان سرزمین انڈیا استعمال کر رہا ہے پاکستان کے خلاف ود دا بلیسنگ آف افغان گورنمنٹ؟ افغان حکومت کی طرف سے راہ کی حمایت کی بڑی وجہ یہی ہو سکتی ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ٹی ٹی پی کو بھی سپورٹ مل رہی ہے افغان حکومت کی طرف سے، کیونکہ ہمیشہ انہوں نے ڈینائی کیا ہے اور وہ تو کہتے ہیں کہ جی افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کو ایک سمجھتے ہیں۔ کابل کی دا ذہنیت دے، کابل میں یہ سوچ پائی جاتی ہے، افغان بھی یہی محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف سرگرم جنگجو چاہے بلوچستان کے ہوں یا دیگر علاقوں میں، ان کے دفاتر اور ٹھکانے افغانستان میں ہیں۔ افغانوں میں بھی اس حوالے سے تشویش پائی جاتی ہے اور پاکستان کو بھی یہی شکایت ہے، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ اس تنازع کو حل کیا جائے۔ ہر صورت موږ هیله دا ده چې دا ستونزه باید حل شي. لیکن ہو سکتا ہے افغان حکومت کو اس کا علم ہی نہ ہو۔ افغان حکومت کہتی ہے کنڑ اور پکتیا اور ہلمند وغیرہ جیسی جگہوں پہ ہمارا کنٹرول ہی نہیں ہے، تو یا ہو سکتے ہے کہ امریکی کروا رہے ہوں، افغان حکومت کا کنٹرول نہ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ طالبان کر رہے ہوں۔ از دا ده چې دلته چین هم دا اعتراض لري، یو پاکستان نه. چین بھی یہ اعتراض کرتا ہے کہ ان کے خلاف بعض جنگجو افغانستان میں قیام پذیر ہیں، خصوصاً پامیر کا علاقہ جو چین اور افغانستان سے متصل سرحد ہے، اور یہاں کچھ افراد ہیں جو جگہ جگہ کارروائی کر رہے ہیں۔ چین بھی یہ اعتراض کرتا ہے جو پاکستان کرتا ہے۔ کابل حکومت کو چاہیے کہ اس طرح کا کوئی قدم نہ اٹھائے جو ہمیں اوروں کے ساتھ جنگ میں الجھا دے۔ ہمیں لڑائی کی سیاست کو ترک کرنا ہوگا۔ او دا له نورو سره د جنګېدو سیاست دا باید پرېږدو۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو زیادہ امید نہیں ہے دوحہ پروسیس کی کامیابی کا بھی، اور آپ کے بقول افغان حکومت بھی سنجیدہ نہیں ہے، پھر امریکہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ امن لانے میں سنجیدہ نہیں ہے، تو
آپ کے پاس امن کے لیے اور طالبان کے ساتھ مفاہمت کے لیے کیا فارمولا ہے؟ زه په اختصار سره وایم چې لومړی خو همدغه د مذاکراتو لړۍ چې دوحه کې پیل شوې ده دا باید میں کہوں گا کہ پہلے تو مذاکرات کا سلسلہ جو دوحہ میں شروع ہوا ہے اس کا نتیجہ نکل آنا چاہیے. یہ بے نتیجہ نہ ہو، لیکن یہ بھی لازمی ہے کہ ایسے مسائل کا انتخاب کیا جائے جس کا نتیجہ امن اور صلح ہو. دو بنیادی مسائل پر بحث ہونی چاہیے. نمبر ایک انتقال اقتدار، ایک ایسی حکومت جو سب کے لیے قابل قبول ہو. موجودہ حکومت مفلوج ہے، نہ اسے قوم کی حمایت حاصل ہے نہ سیاسی پارٹیوں کی. دنیا نے بھی اسے قبول نہیں کیا. بیرونی دنیا اور ملک کے اندر سب اس بات پر متفق ہے کہ یہ حکومت جنگ کے طوالت کا باعث ہے اور امن قائم کرنے میں ناکام ہے. جن لوگوں نے یہ حکومت بنائی ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بیکار حکومت یہی ہے جو ہم نے بنائی ہے. طالبان اس حکومت کو بالکل نہیں مانتے، اس کو جانا پڑے گا. اگر ہم نے جنگ ختم کرنا ہے تو کابل حکومت کو ختم ہونا پڑے گا. ایک ایسی حکومت بنائی جائے جو سب کے لیے قابل قبول ہو. یہ جنگ اور بیرونی قبضے کا ایک حصہ حکومت ہے. جب جنگ ختم ہوئی تو اس کو بھی خود بخود ختم ہو جانا چاہیے. دوسرا موضوع جنگ بندی ہے. کابل حکومت یہ بات مان لے کہ حکومت ختم کی جائے اور طالبان سیز فائر کرے. اگر ان دونوں موضوعات پر عمل کیا جائے تو مجھے امید ہے کہ مذاکرات نتیجہ خیز ثابت ہوں گے. لیکن افسوس ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مذاکرات ایسے مسائل پر ہیں جو ساقط ہیں. ان پر ابھی نہیں، بعد میں بات ہونی چاہیے. جیسے آنے والا نظام بنیادی قانون، حکومت کا نام دولت اسلامی ہوگا کہ اسلامی جمہوری ہوگا کہ امارات اسلامی ہوگی. اس نظام میں فقہ کی نشان و منزلت کیا ہوگی؟ یہ مسائل اصل نہیں ہیں، ان کا تعلق مستقبل سے ہے. ایک دفعہ جنگ ختم ہو جائے، نئی حکومت بن جائے، پھر ایسا کوئی آئین تشکیل دیا جائے جو پوری ملت کے لیے قابل قبول ہو. بیا دغسې یو مرجع رامنځته شي چې د ټول ولت استازیتوب کوي، هغه باید په دغسې مسایلو کې تصمیم ونیسي. لیکن طالبان نے ابھی تک ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا ہے اور اشرف غنی کی حکومت کے ساتھ مذاکرات کا انہوں نے آغاز کر دیا ہے، تو ان کی طرف سے نگران یا قومی حکومت کا مطالبہ نہیں ہوا ہے. خود ڈاکٹر عبداللہ اور اس طرح کے لوگ یہ مطالبہ نہیں کر رہے ہیں. تو اس کو آپ یعنی کس بنیاد پہ، صرف تنہا آپ کا مطالبہ یہ نہیں ہے؟ اگر طالبان واقعی اس طرح چاہتے تو وہ یہ شرط رکھ سکتے تھے. دا د طالبانو غوښتنه هم ده، دا د افغان ولس غوښتنه هم ده، دا د ټول یہ افغان عوام بھی چاہتے ہیں، یہ طالبان بھی چاہتے ہیں، یہ صلح پسند لوگ بھی چاہتے ہیں. ہر ذی شعور اور عقل مند افغان بھی یہی چاہتا ہے. اس کے بغیر صلح نہیں ہو سکتی. طالبان بھی یہ چاہتے ہیں، صرف حکومتی عہدیدار کہتے ہیں کہ یہ حکومت باقی رہے. طالبان اور امریکہ کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس میں واضح لکھا ہے کہ صلح کے لیے یہ حکومت ختم ہوگی اور اس کے بعد نئی حکومت بنے گی. طالبان کہتے ہیں کہ یہ بنیاد ہے صلح کی. افغان حکومت کہتی ہے کہ نہیں، ہمارا اور امریکہ کے درمیان جو معاہدہ ہے اس پر مذاکرات کیے جائیں. نہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جب طالبان نظام کا حصہ بنیں گے تو تب اس کے لیے نئی نگران حکومت بنانی ہوگی. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مذاکرات کی کامیابی کے لیے اس سے پہلے نگران حکومت بننی چاہیے. تو اس کا کلیہ کیسے ہوگا؟ افغان کسی فرد پہ متفق کیسے ہوں گے؟ که وغواړو چې دا جګړه پای ته ورسوو او صادقانه هم دا اراده یې ډېر په اسانۍ سره دا کېدلی شي چې اقتدار یو نوی حکومت انتقال شي. اگر ہم چاہیں کہ جنگ ختم ہو جائے اور صدق دل سے یہ ارادہ ہو تو بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے. اقتدار ایک نئی حکومت کو منتقل ہو جائے اور ایک نگران حکومت معروض وجود میں آ جائے جو انتقال اقتدار کا صرف ایک وسیلہ ہو. آسانی سے بن سکتی ہے. حکومت میں جو بیٹھے ہیں وہ اپنے اقتدار پر قائم رہ کر مزاحمت نہ کرے اور یہ خون جو بہہ رہا ہے یہ اپنے سر پر نہ لیں تو آسانی سے بات بن سکتی ہے. د دې مسؤلیت په خپله غاړه مزید وانخلي.
ډېر اساني سره په دې باندې توافق کېدلی شي. تو ممکنہ طور پر اس ٹرانزیشنل پیریڈ کے لیے مثلا آپ کو اختیار دیا جائے تو آپ کس کا نام سجیسٹ کریں گے؟ زه خو باید عرض ورکړم چې موږ لګیا یو په همدې باندې چې پہلے تو میں کہوں گا کہ جو چیز مذاکرات کی راہ میں حائل ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، پھر طالبان کے ساتھ مستقل بنیادوں پر مذاکرات کیے جائیں. اس پر مختلف جہتوں سے کام شروع ہے. امید ہے آنے والے دنوں میں یہ مذاکرات شروع ہو جائیں گے. په دې باندې کار روان ده. هیله مند یم چې په دې نږدې راتلونکي کې دا مذاکرات پیل شي. یعنی افغان حکومت کے اس پروسیس سے ہٹ کے آپ لوگ هغه ګوندونه چې یہ وہ لوگ ہیں جو اس حکومت میں شامل نہیں ہیں. حکومت له سیاستونو سره موافق نه دي. که مخکې حکومت کې اوس تربیل شوی دی. اس میں حزب اسلامی کے سوا اور کون سی جماعتیں یا شخصیات ہو؟ جمعیت اسلامی د صلاح الدین ربانی په مشرۍ، حزب اسلامی ہے، جمعیت اسلامی ہے. صلاح الدین ربانی کی سربراہی میں حامد کرزئی صاحب سابقہ صدر کے طور پر اور کریم خلیلی ہیں حزب وحدت کی طرف سے. ان چار جماعتوں نے باہمی اتفاق سے آپس میں ایک لائحہ عمل بنایا ہے. طالبان کے ساتھ بھی بات ہوئی، وہ بھی اس کے لیے آمادہ ہے، اور ایسے پیغامات بھی ملے ہیں کہ ایسے مذاکرات کے لیے وہ نئی حکومت کی تشکیل اور سیز فائر کے لیے آمادہ ہے.